پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری پھٹ پڑے، دہائی دی مہنگائی پہلے ہی عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا چکی ہے، 2 وقت کا پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا، اب مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا، زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام پر حکومت نے پھر پیٹرول بم گرا دیا، پیٹرول کی قیمت 14 روپے 92 پیسے فی لیٹر بڑھا دی، پیٹرول کی نئی قیمت 414 روپے 78 پیسے مقرر، ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں بھی 15 روپے کا اضافہ، ڈیزل کی نئی قیمت 414 روپے 58 پیسے کر دی گئی۔ مارکہ حق آپریشن بنیاد مرصوص کی شاندار تاریخی کامیابی کا 1 سال مکمل، پوری قوم نے پاک افواج کے ساتھ بنیاد مرصوص بن کر دشمن کو تاریخی ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ عزم کا اعادہ، شہر شہر قریہ قریہ شاندار ریلیاں، تعلیمی اداروں میں سیمینارز، پوری قوم کا افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ پاک فوج کے افغان بارڈر پر 25 تا 28 اپریل 2025 کے تاریخی اور جرأت مندانہ آپریشن کی ولولہ انگیز داستان۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج نے پاکستان میں بڑے دہشت گردانہ حملے کے لیے ڈیورینڈ لائن کی باڑ کاٹ کر داخل ہونے کی کوشش کی، جسے پاک افواج نے ناکام بنا دیا۔ پاک فوج نے بہترین حکمت عملی سے گھیر کر 71 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ فتح کی داستان، جرأت کے نشان کا شاندار ٹیزر جاری۔ طالبان رجیم میں افغان سرزمین القاعدہ، داعش سمیت عالمی دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن گئی۔ افغانستان میں عالمی دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر عالمی برادری کے شدید تحفظات۔ امریکہ کی سالانہ انسداد دہشت گردی رپورٹ میں افغانستان اب بھی دہشت گردی کے خطرات کا سب سے بڑا مرکز قرار۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے القاعدہ، داعش، خراسان سمیت امریکہ مخالف بڑے دہشت گرد گروہوں کے خاتمے کے لیے کارروائیاں تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے قرض پروگرام کے تحت 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری دے دی۔ آئی ایم ایف کے واشنگٹن میں ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے دوران جائزے کے بعد ای ایف ایف پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالر اور موسمیاتی تبدیلی کے آر ایس ایف پروگرام کے تحت 20 کروڑ ڈالر کی منظوری دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں قسط کی منظوری حکومتی اقدامات پر آئی ایم ایف کے اعتماد کی علامت ہے، حکومتی اصلاحاتی پروگرام جاری رکھے گی۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کو بجلی، گیس اور پیٹرولیم قیمتیں لاگت کے مطابق رکھنے کی ہدایت، سرکاری اداروں کی نجکاری اور اصلاحات تیز کرنے کا بھی مطالبہ۔ آئی ایم ایف نے سماجی تحفظ اور تعلیم و صحت پر اخراجات بڑھانے کے لیے بھی کہہ دیا، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اصلاحات جاری رکھنے پر بھی زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی وزیر داخلہ صلاح الدین احمد سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، سول آرمڈ فورسز کی ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، دونوں ممالک کے درمیان منشیات کی اسمگلنگ، نشہ آور اشیاء کی روک تھام میں تعاون کے لیے تاریخی معاہدے پر دستخط، ایم او یو کے تحت دونوں ممالک منشیات کی غیر قانونی نقل و حمل اور اسمگلنگ روکنے کے لیے بھرپور تعاون کریں گے۔ ایران کا جواب جلد ملنے کی توقع ہے، معاملات آگے نہ بڑھے تو قلیل مدتی پروجیکٹ آپریشن فریڈم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کر دیا، کہا اس بار یہ پروجیکٹ پلس ہوگا جس میں کچھ دوسری چیزیں بھی شامل ہوں گی۔ ٹرمپ نے روس یوکرین جنگ بندی پر کہا کہ یہ شروعات ہے، وہ اس جنگ کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے جرمنی سے امریکی فوجیوں کی پولینڈ منتقلی کا اشارہ بھی دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران کسی ڈیڈ لائن پر توجہ نہیں دیتا، اپنا کام کر رہا ہے، امریکی تجاویز پر غور ابھی جاری ہے، جب ایران کسی حتمی نتیجے پر پہنچے گا تو اس کا اعلان کر دے گا۔ اسماعیل بقائی نے جمعرات کی رات امریکی کارروائی کو عالمی قوانین اور جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ ایرانی افواج اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ مکمل طور پر تیار ہیں اور صورتحال پر قریبی نظر
امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان۔ امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق دونوں فریقوں کا ثالثوں کے ساتھ مل کر ایک صفحے پر مشتمل 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کی تیاری پر کام جاری۔ ایک ماہ پر محیط مذاکرات کا فریم ورک طے کیا جائے گا۔ مسودے میں آبنائے ہرمز میں کشیدگی کم کرنے اور ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم ذخائر کسی تیسرے ملک منتقل کرنے جیسے معاملات شامل۔ روس اور یوکرین کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ 9، 10 اور 11 مئی کو دونوں ممالک کے درمیان عارضی سیز فائر نافذ رہے گا۔ روس یوکرین جنگ کے درمیان سیز فائر مزید بڑھ سکتا ہے۔ روس یوکرین کے درمیان جنگ سے بڑی تعداد میں فوجی مر رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ آگے دیکھتے ہیں ایران سے متعلق کیا ہوتا ہے۔ ایران کی فوج ختم ہو گئی، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ ظلم کے خلاف جدوجہد ایرانی سرزمین کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ ایران کی پالیسی باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی دوستانہ تعلقات کو وسعت دینا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بیان میں کہا کہ استعمار اور استحصال کی پالیسی کے مستقبل کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد نواز شریف سے ملاقات۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر الیکشن مہم پر مشاورت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں ہم نے مارکہ حق میں دشمن کو شکست فاش دی اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو دھول چٹا کر قومی وقار کو سربلند کیا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا قوم نے جس طرح مارکہ حق کے دوران اتحاد کا مظاہرہ کیا اور ابھی کر رہی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی کا سال مکمل ہونے پر پنجاب حکومت کے زیر اہتمام لاہور میں رنگا رنگ ثقافتی شو۔ فنکاروں نے ملی نغمے گا کر شرکا کا لہو گرما دیا۔ وطن سے محبت کا جذبہ اجاگر۔ شاندار تقریب میں اعلی حکام اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سیکورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں خوارج کے خلاف 2 آپریشنز، ڈی آئی خان اور ٹانک میں آپریشنز کے دوران 5 خوارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ٹانک میں آپریشن کے دوران 4 خوارج اور ڈی آئی خان میں 1 خارجی جہنم حاصل ہوا۔ آپریشنز کے دوران مختلف قسم کے ہتھیار، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ کامیاب آپریشنز پر صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کی امید اور قطر سے سستی گیس ملنے کے اشارے۔ پاکستان کا ایل این جی کے لیے اسپاٹ گولیوں کی منسوخی کا فیصلہ۔ مئی میں طلب کیے گئے 2 اسپاٹ کارگو ٹینڈرز فی الحال ایوارڈ نہیں کیے جائیں گے۔ پاکستان کو قطر کے ساتھ طویل مدتی معاہدوں کے تحت نمایاں طور پر کم قیمتوں پر ایل این جی ملنے کا امکان ہے۔ مشرق وسطی کشیدگی کے دوران پاکستان نے نہ صرف سفارتی سطح پر کامیابیاں سمیٹیں بلکہ معاشی طور پر بھی مشکل حالات میں مستحکم رہا۔ پاکستان میں صنعتی شعبے کی تعمیر نو میں چین گراں قدر تعاون کر رہا ہے۔ انرجی سٹوریج کے لیے بھی دونوں ملک مل کر کام کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی صنعت و پیداوار ہارون اختر کا پاک چین سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب۔ کہا وزیر اعظم کا دورہ چین دونوں ممالک کے تعلقات نئی بلندیوں پر لے گیا۔ کراچی میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا عذاب میں مبتلا کر دیا۔ گیس نہ آنے سے گھروں میں ناشتہ کھانا بنانا خواتین کے لیے درد سر بن گیا۔ کاروبار پر بھی منفی اثرات۔ ہوٹل اور ریسٹورانٹس مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور۔ عوام گیس کی طویل بندش پر پھٹ پڑے۔ حکومت سے گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترقیاتی کاموں کی رفتار کو کوئی دوسرا صوبہ نہیں پکڑ سکتا۔ ماضی میں یہاں ترقی منجمد کر دی گئی، باتیں اور پروپیگنڈا بہت کیا گیا لیکن آن گراؤنڈ کچھ نظر نہیں آیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب۔ کہا سیاسی چپقلش سے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں۔
سندھ کے وسطی اور بالائی علاقوں میں ہیٹ ویو جاری 11 مئی تک سکھر، لاڑکانہ، دادو، گھوٹکی اور ملکہ اضلاع میں موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی۔ ہیٹ ویو بھی رہے گی، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 سے 49 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان۔ کراچی میں موسم گرم اور مرطوب، گرمی کی شدت میں گزشتہ دنوں کے مقابلے میں کمی۔ نہیں ہو سکی۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری۔ اس سے قبل بنگال ٹائیگرز پہلی اننگز میں 413 رنز بنا کر آؤٹ۔ بنگلہ دیش کے کپتان نجم الحسن شانتو 101 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ مومن الحق نے 91 اور مشفق الرحیم نے 71 رنز کی اننگز کھیلی۔ پاکستان کے محمد عباس کی 5 وکٹیں، شاہین آفریدی نے 3، حسن علی اور نعمان علی نے ایک کھلاڑی کو پویلین واپس بھیجا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔